قیام پاکستان کے بعد شیعوں نے اجتماعی شعور کا مظاہرہ چھوٹی چھوٹی انجمنوں سے کیا. اس کے بعد اجتماعی حوالے سے سب سے بڑی تحریک پاکستان کی سرزمین پر جو اٹھی ہے وہ شیعہ مطالبات کمیٹی کی شکل میں. علامہ سید محمد دہلوی اعلی اللہ مقامہ نے اس تحریک کا آغاز کیا کراچی سے سن 1963. خطیبوں میں آغا سید محمد دہلوی شیعہ خطیب تھے. وہ خطیب جو 5-7 منٹوں میں قیا پلٹ گئے ان میں سے تھے. وہ سید محمد دہلوی یہ شیعوں کی تحریک انہوں نے شروع کی تھی ایوب خان کا زمانہ. برصغیر میں ہندوؤں کے تعصب سے تنگ مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. علیحدہ وطن کے لیے تحریک آزادی کی قیادت میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سمیت نمایاں قائدین اہل سنت کے ساتھ شیعہ بھی تھے. نیا وطن عزیز تشکیل پایا تو 1951 میں 31 علماء کے 22 نکات میں اسلامی مشترکات پر اتفاق کے تقریباً 13 سال بعد اہل تشیع کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں. خیرپور سندھ کے علاقے ٹھیڑی میں عزاداروں کی اندوناک شہادت کا واقعہ رونما ہوا، جبکہ تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی دینیات میں دل آزار مواد کی موجودگی اور مکتبہ اہل بیت کے عقائد کو نظر انداز کرنے پر تشویش پیدا ہوئی تو خطیب اعظم علامہ سید محمد دہلوی میدان میں آئے. پاکستان میں تو شروع سے ہی شیعوں کو دبانے کی کوشش کی. قائد اعظم شیعہ ضرور تھے مگر ان کے گھر میں کوئی بھرپور عزاداری تھی، ان کے گھر سے کوئی جلوس نکلتا تھا، ان کے یہاں کوئی علم لگا ہوا تھا، ان کے یہاں کوئی عزا خانہ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا. انہوں نے خراسان میں اپنا بانی ٹرسٹی ضرور تھے. امام بارگاہ شاہ خراسان کراچی میں خوجوں نے جو بنایا تھا امام بارگاہ سیٹھ برادر نے، حبیب گروپ نے، تو اس میں قائد اعظم کا نام لکھا ہوا ہے جنہوں نے ڈونیشن دی تھی پہلی اس کی تعمیرات میں. تو قائد اعظم اس طرح سے شیعہ ضرور تھے مگر راجہ صاحب محمود آباد کو یہ اندازہ بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ عزادار تھے. راجہ صاحب محمود آباد کے کہنے پر وہ ناراض بھی ہوئے کہ تم یہ کیا باتیں کرتے ہو. وہ ان کے دوست تھے. راجہ صاحب نے انہیں خط لکھا، وہ خط بھی ہم نے شائع کیا ہے. راجہ صاحب نے خط لکھا انہیں کہ آپ نے یہ جو ہے وہ جو اب پاکستان بن جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا، شیعوں کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا یہ کیا باتیں کرتے ہو، سب کے حقوق برابر ہوں گے، سب مل کے رہیں گے. جیسا انہیں کہنا چاہیے تھا اور وہ صحیح بھی کہہ رہے تھے، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا جیسا قائد اعظم چاہ رہے تھے. انہیں وہ احساس بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. پھر خیرپور شیعہ ریاست تھی، یعنی وہاں کے نوابین شیعہ، کوئی 400 سال سے 300 سال سے وہاں کی ریاست کے جو نوابین کا جو مذہب تھا وہ شیعہ مذہب تھا. سانہ ٹھیڑی سبب ہے، خون شہدائے ٹھیڑی سبب ہے کہ پاکستان میں شیعہ بیداری کا آغاز ہوا، شیعہ تحریک کا آغاز ہوا. شیعہ ملکی جماعت اگر بنی ہے تو وہ شہدائے ٹھیڑی کے خون کے سبب بنی ہے جس کی قیادت سید محمد دہلوی نے کی. یہ 1963 6 مہینے بعد سید محمد دہلوی کو قائد بنایا گیا 1964 میں کراچی رضویہ امام بارگاہ میں. شیعہ قوم میں مایوسی تھی، ایک احساس غربت تھی. سید محمد دہلوی اور مولانا سید سمر حسن زیدی کے ماموں مولانا انیس الحسن صاحب جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی، اور خود مولانا سید سمر حسن زیدی، یہ تقریباً ہم عمر لوگ تھے. جہاں انیس الحسن صاحب دفن ہیں رضویہ امام بارگاہ میں، اسی امام بارگاہ میں سید محمد دہلوی نے پورے پاکستان سے 350 کی تعداد میں عمائدین جمع ہوئے تھے جس میں اکثریت علماء کی تھی. انہوں نے سید محمد دہلوی کو قائد بنایا. علامہ سید محمد صاحب دہلوی نے جو قائم کی تھی اس کا نام رکھا تھا انہوں نے شیعہ مطالبات کمیٹی. اسی عنوان سے وہ اپنا وفد لے کے صدر ایوب کے پاس گئے تھے اور اسی عنوان سے یہاں امام بارگاہ میں انہوں نے کنونشن کیا. علیحدہ دینیات کی تحریک چلی اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے اور وہاں پر اس مطالبات کو ایوب خان سے منوانا ہے. ایوب خان کیونکہ چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھا. اس وقت 3 جماعتیں تھیں پورے پاکستان میں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سید محمد دہلوی صاحب کی تھی، وہ تو تحریک تھی. پھر حافظ کفایت صاحب کی ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کے نام، جس میں شمسی مرحوم جو تھے وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے. پھر ایک تھی شیعہ کانفرنس جس میں مظفر علی قدلباش صاحب، تو ان کا بھی ایک نام تھا، تو ان کی بھی ایک شیعہ کانفرنس کی بھی ایک اہمیت تھی. تو یہ 3-4 جماعتیں تھیں اس وقت مذہبی. یہ تو ایک جہاد تھا
کہ ہمارا حق ہے، ہمارے حقوق ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کے دو بڑے فرقے ہیں، ایک فرقہ حنفیہ اور ایک فرقہ شیعہ. تو شیعہ قوم کو دبا تو کوئی نہیں سکتا، لیکن جب بادل منڈلا کے سامنے آتے ہیں تو بارش کا یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ بارش ہو جائے. تو اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے انسان جو ہے وہ پہلے انتظام کر لیتا ہے. پاکستان بننے کے بعد والی تحریک، گلی محلوں میں جلوس نکل رہے ہیں، علیحدہ دینیات، سید محمد دہلوی ٹور کر رہے ہیں. جب لاہور تشریف لایا اسٹیشن پہ تو مجھے یاد ہے ابا جی کے ساتھ ہم گئے تو باقاعدہ کارپیٹڈ استقبال تھا، اور بہت ایسا شاید ہم نے نہیں دیکھا کسی اس وقت کسی سیاسی رہنما کا بھی ہوش میں. خطیب اعظم، مفسر قرآن اور مصنف علامہ سید محمد دہلوی علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. وہ پتنہیڑی ضلع بجنور، اتر پردیش، ہندوستان میں 1899 کو شیعہ جامع مسجد دہلی کے خطیب مولانا سید آفتاب حسین زیدی کے ہاں پیدا ہوئے. سید محمد دہلوی کے والد نے اسلام اور مکتب اہل بیت کا تعارف کروایا، جیسے بڑی تعداد میں ہندو مسلمان ہوئے. جبکہ دیوبندی عالم مولانا مقبول احمد سے مناظرہ انہیں مکتب اہل بیت کی طرف راغب کرنے کا باعث بنا. علامہ سید محمد دہلوی کے سر سے پہلے والد اور پھر والدہ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن یتیمی کا داغ اسلامی علوم کے حصول میں حائل نہ ہو سکا. میں سید رئیس احمد جارچوی، امام درگاہ بنجا شریف، کشمیری گیٹ، دہلی، اور یہاں عالم اسلام کی مشہور شخصیت مولانا آفتاب حسین زیدی صاحب کا مزار مقدس ہے. مولانا آفتاب حسین صاحب قبلہ بنیادی طور پر بجنور کے رہنے والے تھے، مگر دہلی میں آ کے آباد ہوئے، اور دہلی میں انہی نے بڑی خدمات انجام دی، دین اسلام کی بڑی خدمات انجام دی. ان خدمتوں میں ایک عظیم خدمت یہ ہے کہ مولانا آفتاب حسین صاحب قبلہ نے مولانا مقبول احمد صاحب کی، جن کی تفسیر ہے، جن کا ترجمہ ہے، جن کا ضمیمہ ہے، آپ کو جو شیعہ کیا وہ مولانا آفتاب حسین زیدی صاحب نے کیا. مولانا آفتاب صاحب کے اپنی اولاد بھی ایسی تھی کہ جس نے دنیا میں نام کیا. شورۂ آفاق، مشہور ترین خطیب جسے خطیب اعظم کا خطاب ملا تھا، اور وہ ہے مولانا سید محمد دہلوی صاحب. سید محمد دہلوی صاحب عالم اسلام کے مشہور ترین خطیب تھے. انہوں نے ہندوستان میں بڑی خدمت انجام دی، اور پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان تشریف لے گئے. ان کا خانوادہ وہیں پر، پوتے، بیٹے، نتیجے، سب کے سب آل و احفاد وہاں موجود ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں انہوں نے اپنی خدمت انجام دی. مگر ہندوستان میں رہتے ہوئے انہوں نے مولانا سید محمد دہلوی نے بڑے اپنے شاگرد پیدا کیے جو خطابت میں بھی کارنامہ انجام دیے. انہوں نے مولوی آفتاب حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ ہو دہلی کی مشہور شخصیات میں سے گزرے ہیں، جنہوں نے شیعت کی داغ و بیل بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا، شیعت کا تعارف کرایا، اور سب سے بڑھ کر ہندوؤں کے سامنے شیعت کا تعارف کرایا. اور بہت بڑی تعداد میں اس زمانے کے ہندو مسلمان ہوئے اور مذہب تشیع کو انہوں نے قبول کیا. ان کے کارناموں میں سے ایک سب سے بڑا کارنامہ کہ دہلی میں مقبول احمد صاحب قبلہ کے ساتھ، جو کہ سنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ایک بڑا مناظرہ ہوا شیعت کے عنوان سے مولوی آفتاب حسین صاحب قبلہ کے ساتھ. اور اس مناظرے میں مولانا آفتاب حسین صاحب قبلہ، جو میرے پردادا ہوتے ہیں، فاتح ہوئے، مذہب حق سامنے نکل کر آیا، اور انہوں نے مقبول احمد صاحب قبلہ علی ولی اللہ کہتے ہوئے گلے مل گئے. اور اس کے بعد مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ نے جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی، جسے پاک و ہند میں بہت عروج ملا اس تفسیر کو، تو اس وقت آپ نے وہ ضمیمہ قرآن مجید کا تحریر فرمایا، جس کی رد میں آج تک کوئی کتاب نہ لکھ سکا، اور ایک وہ بہترین ان کا ایک علمی کارنامہ تھا. مولوی آفتاب حسین صاحب قبلہ کے ہاں 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی. ایک بیٹے کا نام سید محمد رکھا گیا،
اور دوسرے بیٹے کا نام سید حسن رکھا گیا. اسی طرح سے ان کی ایک بہن بھی تھی فاطمہ بیگم. بمشکل یہ بچے 13 یا 14 سال کی عمر میں ہوں گے اور بہن ان کی 8 یا 9 سال کی ہوں گی. ایسی صورت میں باپ کا اچانک سر سے سایہ اتر گیا. 40ویں کے بعد والدہ محترمہ نے فوری طور پر جید عالم دین سید العلماء مولوی سید عباس صاحب قبلہ سے، جارچوی صاحب سے رابطہ قائم کیا اور وہاں سے ان کو تعلیم کے سلسلے میں ان کے حوالے کیا. یہاں سے انہوں نے دہلی میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا سید محمد دہلوی نے. ابھی 4 یا 5 سال گزرے ہوں گے دہلی میں اپنی تعلیم کو جاری کرتے ہوئے کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. جب باپ اور ماں کا سایہ سر پر قائم نہ رہا تو اب دہلی میں دل نہیں لگ رہا تھا. اس صورتحال کو بہت قریب سے سید آفتاب حسین صاحب قبلہ کے چاہنے والوں میں سے تھے مولوی محمد باقر. انہوں نے دادا کو آ کر سمجھایا، مشورہ دیا کہ اگر دہلی سے تمہارا دل اٹھ گیا ہے تو اب لکھنؤ کی طرف تمہیں کوچ کرنا چاہیے. لکھنؤ جو ہے مرکز ہے، تعلیم کا مرکز ہے، دین کا مرکز اس وقت لکھنؤ ہے. تو یہاں سے یہ لکھنؤ کی جانب روانہ ہوئے. اور یہ تعلیمی سلسلہ جو تھا اس میں ماہ ناز وہاں کے جو اساتذہ تھے ان کے پاس یہ تقریباً 4 سال انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا. اس میں شیخ محمد طیب مکی ایک بڑا نام ہے، رامپور اپنے پاس بلایا ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے. اچھا ذہین بہت تھے، یعنی کوئی بات ایک دفعہ سن لیں تو ازبر ہوتی تھی، کوئی ایک عبارت ان کی نگاہ سے گزر جائے تو فوری طور پر اس کو یاد کر لیتے تھے. ان کی ذہانت کا پورے ہندوستان میں ان کا چرچا تھا. مولوی آفتاب حسین قبلہ جو تھے وہ عربی اسکول کے پرنسپل رہ چکے تھے اور عربی اسکول کے اور عربی میں بہت ماہر تھے اپنے زمانے میں. کہتے ہیں آگے چل کر انہی نہیں عربی کالج اور عربی اسکول جو تھا اس کے پرنسپل کے طور پر ان کا انتخاب کیا سید محمد دہلوی کا. سید محمد صاحب دہلوی کا اصل میں چونکہ خاندان بہت ہی بلند مرتبہ خاندان ہے. ان کے والد بھی بہت اچھے عالم دین تھے اور سیاسی شخصیت تھے. میں دہلی میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں. ہندوستان کے قیام کے دوران ان کی شہرت بہت زیادہ تھی اور یہ ہندوستانی میں رہتے ہوئے خطیب اعظم کے نام سے مشہور ہوئے تھے. بہت نڈر انسان تھے بھیا، دبتے نہیں تھے کسی ظالم اور جابر سے، اور ہر کوئی میں بہت پیشہ پیش رہتے تھے. کامیاب زندگی خود انہوں نے بطور قائد گزاری اور الحمدللہ شیعت کے مسائل کو بھی ایک حد تک انہوں نے کامیابی سے ہمکنار کیا. 14 اگست 1947 کو علیحدہ وطن تشکیل پایا تو خطیب اعظم 1950 میں ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آ گئی. ہندو بلوائیوں نے ان کے گھر کو آگ لگا دی. وہ صرف اپنی کتابیں ساتھ لانے میں کامیاب ہوئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا. یہ ساری ذمہ داری آخری زندگی میں آئی ان کے پاس. یہ قیادت کا سارا سسٹم ایسا نہیں تھا کہ بھری جوانی میں ان کے پاس ہو. وہ تو جب پاکستان شفٹ ہو گئے اور پاکستان شفٹ ہونے کے بعد شیعہ مختلف علاقوں سے ہندوستان سے ہجرت کر کر پاکستان آئے. بہت بڑی تعداد میں شیعہ ہجرت کر کے پنجاب میں ٹھہرے، سندھ میں ٹھہرے، بلوچستان کی طرف گئے، بلکہ پشاور تک چلے گئے ہجرت کرنے کے بعد. مہاجرین جو ہیں اس میں بہت بڑی تعداد سادات کی تھی اور جو مسائل اس وقت ان کو پیش آ رہے تھے ان مسائل کو وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے ممبئی اور دہلی کے بعد پاکستان میں بھی تعلیمی سماجی ادارے قائم کیے. شیعت کا ایک مرکز تھا دہلی اس زمانے میں لکھنؤ میں. تو کہتے ہیں قومی خدمات میں سے سب سے بڑی خدمت جو اس وقت ان کی تھی وہ یہ تھی کہ قیصر باغ بمبئی اس کی بنیاد انہوں نے رکھی. اور آج آپ گوگل پر جا کر دیکھیے یا یوٹیوب پر جا کے قیصر باغ بمبئی لکھیں تو آج آپ کو پتہ چلے گا ایک عالی شان بلڈنگ وہاں پر آج بھی موجود ہے. اس کی بنیاد سید محمد دہلوی نے رکھی. کوئی جلسہ تھا اس میں انہوں نے تقریر کی اور خواجہ کمیونٹی کی جانب سے اس دور میں جس دور میں 60 روپے تنخواہ ہوا کرتی تھی، 40 روپے تنخواہ ہوا کرتی تھی، جس زمانے میں 7 روپے میں
انسان گائے خرید رہا ہے، اس زمانے میں ان کی تقریر سے متاثر ہو کر اور ان کی علمی کمالات سے متاثر ہو کر، اور خواجہ کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد کو انہوں نے، کیونکہ آغا خانی سے شیعہ مذہب میں انہوں نے کنورٹ کیا تھا، کہتے ہیں خوش ہو کر انہوں نے 25,000 روپیہ ان کو انعام کے طور پر دیا سید محمد دہلوی، بھرے جلسے میں۔ مزاج ان کا بہت سادہ تھا، ایسا کھلانے پلانے کے بڑے شوقین تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھلایا کرتے تھے، خود ایک چپاتی کھاتے تھے، ایک چپاتی اور ایک دال۔ پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ بات کرتے ہیں تو دہلی میں جتنی شیعہ مساجد ہیں ان کا قیام سید محمد دہلوی کے مرہون منت ہے۔ دہلی اور بمبے میں شیعہ اوقاف کی جتنا بھی کام کیا وہ سید محمد دہلوی کی مرہون منت ہے، اور خود بامبے میں انہوں نے ایک بڑا یتیم خانے کا عنوان رکھا تھا۔ بامبے میں بھی پاکستان آ گئے تو پاکستان میں بھی سید محمد دہلوی نے وہاں پر جنگ میں شیعہ یتیم خانے کی بنیاد رکھی، اور وہ شیعہ یتیم خانہ آج بھی کسی نہ کسی طور پر وہاں پر موجود ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ خطیب اعظم مولانا نصیر بخش صاحب دہلوی نے یہ کام بھی بہت عظیم کیا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کتب خانہ قائم کر دیا جس سے بندگان خدا فیض حاصل کریں۔ ابھی وہ کتب خانہ موجود ہے، کچھ لوگ اس کو چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس جتنی ذاتی کتابیں تھیں ان کو بھی، اور بہت سی کتابیں خرید کر انہوں نے یہی ناظم آباد نمبر 2 میں جامع مسجد کے سامنے ایک بلڈنگ خریدی اور اس میں انہوں نے ایک لائبریری قائم کی۔ جگہ سید محمد دہلوی صاحب نے اور جمیل رضوی صاحب نے تقریباً 4 کنال کے قریب گام شاہ کی بیک سائڈ پہ انہوں نے خریدی۔ وہ بڑی خدمات انجام دیتے تھے۔ سید محمد دہلوی اپنے دور کے عظیم خطیب، شعلہ بیاں مقرر اور مصنف تھے۔ عالی جناب خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب دہلوی ایک انتہائی بلند پایہ خطیب، خوش مزاج انسان، خوش لباس، خوش اطوار۔ بزدہ سنجی ان کی زندگی کا ایک اہم جز تھا۔ میں نے ان کی پہلی تقریر لکھنؤ میں سنی، جب وہاں پر ایک بہت بڑا شیعہ یتیم خانہ ہے، اس کے گراؤنڈ میں ان کی تقریر تھی، اور پورا لکھنؤ ان کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا، چونکہ وہ بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے اپنی خطابت کے اعتبار سے، جن کا لقب بھی تھا خطیب اعظم۔ ممبر پر بھی وہ اپنی خوش مزاجی اور مزاح سے باز نہیں آتے تھے۔ اس زمانے میں ایوب خان صدر تھے۔ ایوب خان نے خطیب اعظم مولانا سید محمد صاحب دہلوی سے کہا کہ جناب کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا کہ سنی شیعہ میں قربت پیدا ہو جائے، اتحاد ہو جائے؟ کہنا ہاں بالکل آسان ہے۔ ہاں کیا آسان ہے؟ کہنے دیکھیے وہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہم ہاتھ کھولتے ہیں، ایسا کرتے ہیں وہ ایک ہاتھ کھول دیں، ہم ایک بار ہاتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ سب ایک جیسے نظر آئے۔ تو اس قسم کی ان کے چٹکلے بہت ہوتے تھے دوران تقریر بھی، اور ویسے بھی محفلوں میں لوگوں کا ان کی مزاجی خصوصیات کے حساب سے نام بھی رکھ دیتے تھے۔ فی البدی کلام کرنے میں ماہر تھے، اور مذاق میں سخت ترین گفتگو، سخت ترین مسائل کے مزاح میں وہ بیان کرتے چلے جاتے تھے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کہتے ہیں یہ گفتگو اس طرح سے کر لیتے تھے کہ 3 سے 4 گھنٹے گفتگو مسلسل کرتے رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے زمانے میں ہندو مسلم بہت زیادہ یونٹی تھی، اس میں یہ پایا نہیں جاتا، تعصب نہیں تھا کسی طور پر بھی، اس طرح کی گفتگو کرتے تھے۔ اور سنیوں کے جتنے بھی مذاہب تھے وہ سارے کے سارے آ کر سنا کرتے تھے۔ ایام ازا کے علاوہ بھی پورے سال لوگ انہیں ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ تقریباً پورے سال ہی مجالس وغیرہ پڑھا کرتے تھے جا کر۔ انڈیا کے وزیر اعظم میں گزرے ہیں جواہر لال نہرو۔ جس وقت دادا کا باری آئی تو انہوں نے جواہر لال نہرو سے، جواہرات سے انہوں نے کلام کرنا شروع کیا، لفظ جواہرات سے، اور لفظ جواہرات سے لاتے لاتے اس کی شان اور اس کی جو منزلت بتائی۔ اب کیونکہ وہ تو ہندو تھا، اس کے لیے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ انہوں دادا نے فرمایا کہ دیکھو ایک پتھر حلال ہے اور ایک پتھر حرام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال پتھر کون ہے؟ کہا جس نے کلمہ وحدانیت کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتھر نے پڑھا
آپ نے نہیں سنا کہ رسول اعظم کے ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑھتی تھیں؟ تو کہا بس یہاں پر بھی کلمہ پڑھا انہوں نے، اور جس پتھر نے کلمہ نہیں پڑھا پروردگار عالم نے اسے خاک بنا دیا اور اسے انسانی پیروں کی نشانی قرار دے دی۔ ان کی قیادت میں شیعہ جو ہیں ایسے متحد ہوئے کہ پورے پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ پر تھے۔ جامع شاہ لاہور میں کئی مرتبہ انہوں نے مجالس سے خطاب کیا، اور میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر کتنا مجمع ہے تحت نگاہ۔ 71 میں تو خیر ان کا انتقال ہو گیا ہے، 71 سے پہلے اگر آپ دیکھیں 60s میں چلے جائیے آپ، تو 60s میں انہوں نے دنیا بھر کا دورہ کیا ہے، تو جہاں جہاں شیعہ مومنین تھے کثرت سے وہ انہوں ممالک میں چلے گئے ہیں جناب علی۔ افریقہ کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ مجالس پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا کیوں افریقہ تک وہ ان کی رسائی ہوئی؟ کیونکہ خوجہ کمیونٹی افریقہ میں مقیم تھے بہت بڑی تعداد میں، ان کا کاروبار تھا، ان کا سارا نظام زندگی وہاں سے چلا کرتا تھا، تو یہ معتقد تھے بہت زیادہ خوجہ کمیونٹی، تو ہر جگہ ان کو بلاتے تھے۔ گفتگو کا جو انداز تھا اس پہ انداز میں اتنی شیرینی تھی کہ دشمن بھی دوست بن کر ان کو سننا گوارا کرتا تھا۔ انکساری کا وہ ایک مجسمہ تھے جو میں نے دیکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک روحانی باپ قوم کے لیے ہوتا ہے ان کا یہی مقام تھا۔ خیرپور سندھ کے علاقے ٹھیڑی میں یوم عاشور کو عزاداران امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت نے ملت جعفریہ میں مایوسی کے ساتھ بیداری کی لہر بھی پیدا کی۔ تعلیمی اداروں میں مروجہ دینیات میں دل آزار مواد کی موجودگی پر تشویش پیدا ہوئی، تو پاکستان میں شیعہ علماء کا پہلا 3 روزہ کنونشن 5 سے 7 جنوری 1964 کو امام بارگاہ شاہ کربلا رضویہ سوسائٹی کراچی میں منعقد ہوا، جس میں مفتی جعفر حسین، حافظ کفایت حسین، مولانا گلاب علی شاہ، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی، مولانا محمد حسین، مولانا مرتضی حسین صدر الافاضل، مولانا مرزا یوسف حسین، مولانا نجم الحسن قراروی، مولانا اظہر حسن زیدی اور دیگر کی طرف سے پیش کردہ 8 قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں، اور شیعہ مطالبات کمیٹی تشکیل دے کر اپنے حقوق کی جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ان کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا کنونشن ہوا ہے وہ اسی امام بارگاہ رضویہ میں ہوا تھا۔ علی محمد سچے صاحب زندہ تھے، انہوں نے ایک بھرپور نظم سنائی تھی جو بہت بات مشہور ہوئی، اونچا رہے اپنا علم حیا علی خیر العمل۔ اس نظم نے پورے ماحول کو بیدار کر دیا کہ ہاں بھائی ہمارا مشن جو ہے وہ ہمارا علم اونچا رہے گا۔ خطیب اعظم مولانا نصیر محمد صاحب نے دہلوی نے کوشش کی تھی کہ پورے ملک کے لوگوں کو جمع کیا جائے، کراچی سے آگے حیدرآباد، نواب شاہ، خیرپور، ملتان، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد اور نہ جانے کن کن شہروں کے بڑے بڑے علماء نے شرکت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے اب شاید دنیا میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لاہور سے اظہر حسن زیدی صاحب بھی اور مرزا یوسف حسین صاحب، یہاں حیدرآباد سے مولانا حشمت صاحب، ملتان سے مشتاق نقوی صاحب تھے، اور ایک اور بھی مشتاق تھے جو اپنے آپ کو نو مسلم کہتے تھے۔ کراچی کے ڈرک کالونی سے مولانا احمد عباس صاحب جو مولانا مرزا احمد عباس صاحب کاظمینی کہے جاتے تھے۔ تو خیرپور میں ایک مولانا عارف صاحب تھے، وہ بھی شریک تھے اس کنونشن میں۔ ایک مولانا جواد الاصغر صاحب تھے کراچی کے، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا ارشاد۔ ایک مولانا تھے ضیاء الحسن موسوی۔ شیعہ مطالبات کمیٹی کے نام سے وہ تنظیم سازی ہوتی تھی کہ یہ فرض کریں گڑی شاہو کی کمیٹی ہے، یہ فرض کریں موچی کی ہے، یہ بھاٹی کی ہے، یہ اسلام پورہ کی ہے، مطلب وہ شہروں میں بھی کمیٹیوں کی تشکیل کی گئی تھی تاکہ لوگوں میں موٹیویشن ہو اور بڑی تحریک چلانی پڑے تو کارکن اور وہ تیار ہوں۔ آگے میں خواجہ علی محمد موچی میں تھا جامع المنصر، تو علماء وہاں پہ بھی مطلب اس زمانے میں موچی میں ہی وہ رہا ہے۔ مولانا صدر صاحب وہیں پہ تھے، آغا علی صاحب ان کے والد، دیگر تمام جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سارے علماء جو ہے وہ ہر جگہ سے اکٹھے تھے۔ توحید کانفرنس ہوئی تھی، پھر نبوت کانفرنس ہوئی تھی ملتان میں، رشید ترابی صاحب بھی تھے اور سید محمد بھی، دہلوی بھی تھے۔ اس دور میں مولانا گلاب علی شاہ صاحب بڑے صحت مند ایکٹیو مذہبی شخصیت تھے۔ محمد حسن ڈکو ان کا جو مدرسہ تھا گلاب علی شاہ صاحب کا، مخزن العلوم جعفریہ، شیعہ معنی ملتان۔ شیعہ مطالبات کمیٹی کے اہم مطالبات میں شیعہ طلبہ و طالبات کے لیے مکتب اہل بیت کے مطابق علیحدہ دینیات، درسی کتب سے دل آزار مواد کا اخراج اور علیحدہ شیعہ اوقاف کا قیام تھا۔ شیعہ دینیات کا مطالبہ ہوا، تحفظ عزاداری کا مطالبہ ہوا، شیعہ دینیات علیحدہ 9th میں اور میٹرک میں
شیعہ دینیات علیحدہ سے ترتیب پائی، ہم نے بھی وہ پڑھی ہے۔ شیعہ قوم کا ایک مطالبہ بہت قدیم سے تھا کہ اسلامیات جو رائج تھی اس میں اہل بیت کا ذکر بہت کم تھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح اور سیرت میں بھی بہت ساری سقم تھے، ان سب کو دور کرنے کا ایک مطالبہ چل رہا تھا۔ نوزائیدہ مملکت میں علماء کا پہلا کنونشن پاکستان میں شیعہ حقوق کی جدوجہد کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ متفقہ طور پر قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید محمد دہلوی کو منتخب کیا گیا تو ملک میں نظام قیادت شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ پاکستان میں نظام قیادت اہل خبرہ، اہل حل و عقد اور ماہرین مذہب ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جب یہ ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چند لوگوں کے ناموں پر غور کرتے ہیں اور پھر کسی ایک کے لیے اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ سید محمد دہلوی کی قیادت بھی ایسے ہی ہوئی کہ پاکستان کے عمائدین اور اکابرین اور علماء اور فقہا جمع ہوئے اور انہوں نے سید محمد دہلوی کو پاکستان کا پہلا قائد منتخب کیا۔ اور پھر سید محمد دہلوی کچھ عرصے کے لیے کسی بات پر کہتے ہیں کہ خفا ہو کر یا حالات سے شاید تقاضا سمجھتے ہوئے کچھ دن کے لیے غیر فعال ہوئے، تو مگر پھر دوبارہ فعال ہوئے، اور پھر ان کے اور مفتی جعفر حسین کے درمیان ایک دورانیہ آیا جسٹس جمیل رضوی صاحب کا، وہ دورانیہ بھی یادگار دورانیہ ہے۔ پھر مفتی جعفر صاحب کا اور شہید حسینی کا جو انتخاب ہوا وہ بھی بکھر میں عمائدین اور اکابرین نے انتخاب کیا، جو ہے قصر زینب بکھر میں۔ علامہ ساجد علی نقوی کا انتخاب پشاور میں اسی انداز سے ہوا کہ اکابرین اور فقہا اور علماء اور عمائدین ملت جمع ہو کر چند ناموں پہ غور کرتے ہیں، تو سید ساجد کا انتخاب بھی ایسے ہی ہوا، وہ طریقہ وہی رہا ہے ہمیشہ۔ ہمارے جوان زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انقلاب اسلامی ایران کے بعد یہ سارا نظام یہاں پہ قائم ہوا پاکستان میں قیادت کا، جبکہ یہ قیادت کا سارا نظام 1960 سے بھی پہلے کا ہے۔ قائد ملت جعفریہ علامہ سید محمد دہلوی اعلی اللہ مقامہ کو جو دوبارہ سے زندگی ملی ہے، دوبارہ سے ان کا تذکرہ آیا اور دوبارہ سے نظام قیادت کو جاری کیا گیا، اس کے اندر سر فہرست علامہ ساجد علی نقوی صاحب قبلہ و کعبہ کا کردار ہے، اور تصویر کو سامنے رکھ کر انہوں نے بتایا اور لوگ حیران ہو کر اس تصویر کو دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے، پھر وہ پتہ چلتا تھا ان کا نام خطیب اعظم سید محمد دہلوی ہے۔ کہ علامہ مفتی جعفر کو بھی لوگ بھول جاتے اگر آج ان کی تصویر نہ ہوتی، بچے آج ان کو نہ پہچان پاتے، شہید قائد کو کوئی نہ جان سکتا۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں جیسے علامہ ساجد علی نقوی صاحب قبلہ کی شخصیت ہے، یہ وہ شخصیات ہیں جن پہ لطف امام زمان علیہ السلام ہے۔ مفتی جعفر صاحب قبلہ میں پوری قیادت کا ایک بہترین جو نظام، یعنی سمجھ لیں کہ پورے پنجاب میں، پنجاب کے جتنی بھی اضلاع ہیں اس میں قیادت کو مضبوط کرنا اور سید محمد دہلوی کا ساتھ دینا اور کس طریقے سے وہاں ایک نظام کو قائم کرنا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان میں نظام قیادت جو ہے، ویسے تو شیعہ موومنٹ جو شروع ہوئی اور جو باقاعدہ شکل دیکھنے میں آتی ہے یا جس کو میں بیان کر سکتا ہوں، اسے محمد دہلوی اعلیٰ مقام ہوں، اور وہ بھی کراچی کے مرکز میں انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ شیعہ مطالبات کمیٹی کے اجلاس ملک کے کونے کونے میں منعقد ہوئے۔ حکومت نے ابتدائی طور پر لیت و لال سے کام لینے کے ساتھ اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے جعلی قیادت کو متعارف کروانے کی سازش بھی کی، جو بعد میں بھی مختلف صورتوں میں جاری رہی۔ تو کہ یہ قیادت جو آتی ہے، ہمارے پاس جو سب سے اہم موضوع رہا وہ یہ کہ جن میں علمی صلاحیت تھی ان میں سیاسی بصیرت نہیں تھی، اور جن میں سیاسی بصیرت تھی ان میں علمی صلاحیت نہیں تھی۔ جب کسی ایک شخصیت میں مل جاتی ہیں یہ دو صلاحیتیں کہ جس میں سیاسی بصیرت بھی ہو اور علمی صلاحیت بھی ہو، اس کو قائد ملت کہا جاتا ہے۔ باقی کوئی کتنا ہی زور لگا لے، کتنی خود ساختہ قیادتیں آئی ہیں پاکستان میں، کتنی قیادتوں کو
اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے پاس ہر فقہ کی قیادت بنانے کی صلاحیت ہے. سب سے پہلی میری ملاقات قائد ملت جعفریہ سے محمد دہلوی صاحب کے ساتھ لاہور اسٹیشن پر ہوئی. میں طالب علم بھی وہاں خدمت میں حاضر ہوا. بڑا روحانی منظر، لوگ پرجوش قائد ملت جعفریہ سید محمد دہلوی صاحب کے نام کے نعرے لگا رہے تھے. تشریف لائے، مختلف مقامات پر ان کا استقبال ہوا، استقبالیے ہوئے. اس دور میں بہت بڑا ایک گروپنگ کا سلسلہ تھا. مختار ملنگ آیا کڑے پہنے ہوئے، موٹا مشٹنڈا، قائد ملت کے حوالے سے نعرے لگ گئے. نسبت روڈ پہ آ کے مظفر شمسی صاحب نے استقبالیہ دیگر، اور آپ کو پتہ ہے پھر جو حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. سید محمد دہلوی صاحب قائد ملت رہے اور وہ فارغ ہو گئے مد مقابل میں آنے کے بعد. مفتی جعفر حسین کے مقابلے میں جو آئے وہ بر وقت ہی بکھر میں ہی فارغ ہو گئے، اور وہ نقشہ آج بھی فوٹوؤں میں ہے کہ اٹھا کر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، لیکن وہاں پذیرائی نہ ہو سکی. اتنے علماء حقہ وہاں پر موجود تھے، اور صفدر حسین نجفی صاحب کی خلوص کی محنتوں سے وہاں سلسلہ مد مقابل کا ختم ہو گیا. علامہ عارف حسین حسینی اسی انداز میں قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین صاحب منتخب ہوئے تھے، اسی انداز میں وہ بھی منتخب ہوئے. لیکن ان کے مقابلے میں بھی وہاں دینا ضلع جیلم میں حامد علی موسوی صاحب کو گروپ نے انہیں وہاں اسی دن منتخب کیا. وہ مرتے دم تک انہوں نے اسے قائم رکھا، لیکن انہوں نے کام مسجد سے باہر نہیں نکلے. ہزاروں شہادتیں ہوئیں، کسی کے پاس تشریف نہیں لائے. انتہائی نیک آدمی تھے، استخارے کے ساتھ کام کرتے تھے، قیادت کے ذرہ برابر اہل نہیں تھے، اور مرتے دم تک ان لوگوں نے انہیں وہاں مسجد میں قید رکھا، چند جرنیلوں نے. اور پھر اس کے بعد جو اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کے لوگ، ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ آپ قائدین اکٹھے کیوں نہیں ہوتے. قائد ملت جعفریہ علامہ عارف حسین حسینی نے کہا کہ میں حاضر ہوں. یہ جاتے تھے، وہ آتے نہیں تھے. پھر وہاں کے لوگ جو ہے وہ حامد علی موسوی صاحب کو چھوڑ کر علامہ عارف حسین حسینی بہت متحرک انسان تھے. علامہ ساجد نقوی صاحب کے خلاف تو پہاڑ تھے نا. ایک فاضل موسوی صاحب تشریف لائے، انہیں سبز باغ دکھا کر لایا گیا. چند ہفتے پاکستان میں رہے اور انہیں پتہ چل گیا کہ مجھے دھوکے سے قائد بنایا گیا ہے اور بلایا گیا ہے، اصل پوزیشن کوئی اور ہے. ایک شورا بنی، پھر کچھ اور بنا، سب کچھ بنتے بناتے پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ہمارے ساتھی استاد تھے جامعۃ المنتظر میں، انہیں ورغلایا گیا، انہیں قائد بنایا گیا. ایسا ان کو دھوکے میں رکھا کہ وہ سچ مچ اپنے آپ کو قائد سمجھنے لگے. قائد ملت جعفریہ علامہ سید محمد دہلوی نے شیعہ مطالبات تحریک کو تیز کرتے ہوئے اگست 1964 میں راولپنڈی میں 3 روزہ کنونشن منعقد کیا. 25 اکتوبر کو یوم احتجاج منایا، جس کے نتیجے میں حکومت متوجہ ہوئی، اور 30 نومبر 1964 کو صدر مملکت جنرل ایوب خان سے لاہور میں ملاقات ہوئی، جس میں کمیٹی تشکیل دی گئی جو معاملے کو لٹکانے کا طریقہ ثابت ہوا. بعد ازاں جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی شیعہ دینیات کے عملی نفاذ میں رکاوٹیں پیدا کی. سید محمد دہلوی صاحب اسلام آباد پنڈی تشریف لائے. ڈاکٹر اجمل کی کوٹھی پر ایک کنونشن ہوا، اور دوسرا کنونشن جو ہے لیاقت باغ میں ہوا. وہ جو کنونشن لیاقت باغ میں تھا اس میں شریک تھا، اور یہ بچپن کی بات ہے، مطلب میں ایف سی میں تھا، فریش تھا. سید محمد دہلوی صاحب کو لیاقت باغ میں انٹری کی پرمیشن نہیں تھی. چکوال آئے، اور چکوال سے وہاں سے مومنین آپ کو اپنی سیکیورٹی میں لے کے اور یہاں پہنچے. تو پارا چنار کے جوانوں نے 2 رویا کھڑے ہو کے اور گنز اپوزٹ ڈائریکشن میں شیڈ بنا کے انہوں نے کراس فائرنگ کی ہے، اور سید اس کے نیچے سے ان کا استقبال کیا ہے. میرا عالم بچپن تھا. مشتاق حسین نقوی ملتان سے تھے صدر. تو اس دور میں بھی جہاں مطالبات کمیٹی کے جلسے ہوتے تھے ہمارے ملتان میں یا گرد و نواح میں یا کسی اور مقام پر، تو تقریباً جو بچپن کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ میں شرکت کرتا رہا. سید محمد دہلوی کے بیٹے سید احمد جوہر نے مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ سے فارغ التحصیل ہونے کے باوجود خطابت اختیار نہ کی
البتہ پہلے قائد ملت جعفریہ کے پوتے مولانا سید سجاد رضا دہلوی نے اپنے دادا کی علمی میراث کو جاری رکھا۔ زکوٰۃ فطرت دینا ہے لیکن حلال مال سے دینا ہے۔ یہ کہیں حلال مال کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جتنے پیسے وہ حلالی کے تو پیسے ہیں۔ بندہ خدا اگر تم نے اس مال میں سے امام کا حق نہیں دیا ہے آپ غاصب ہیں۔ قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی تشویق پر وہ تحصیل علم کے لیے 1982 میں کم المقدس چلے گئے۔ واپس آئے تو اندرون سندھ میں مدارس دہلوی کے نام سے 8 علمی مراکز قائم کیے، جہاں سینکڑوں طلبہ و طالبات قرآن و حدیث اور سیرت اہل بیت اطہار سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ قم لے جانے والوں میں شہید عارف الحسینی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ فاضل موسوی صاحب قبلہ کی رہائش رضویہ سوسائٹی میں تھیں شروع میں، تو وہاں سے ہمارے گھر کا قریب تھا، سب لوگ اس گھر کو جانتے تھے۔ وہاں سے کچھ جوان آئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے ان کے درس میں۔ دارالتبلیغ ایک ادارہ تھا، اس درس میں میں نے وہاں جا کے شرکت کرنا شروع کی۔ پھر آغا ہی نے مجھے کہا کہ بھائی سجاد، تمہارے دادا کا یہ مقام تھا، ان کی روح کیسے خوش ہوگی؟ میں نے کہا کیسے خوش ہوگی؟ میں نے جاؤ جا کے مدرسہ پڑھو، عالم بنو۔ میں عالم بننا چاہیے۔ میں بہت متاثر ہوا ایرانی انقلاب سے، امام خمینی کی ایک روحانی شخصیت سے میں بہت متاثر تھا۔ پھر فاضل صاحب قبلہ نے کسی طریقے سے شہید عارف الحسینی سے رابطہ کیا، ان سے میرا تذکرہ کیا۔ جب شہید عارف الحسینی کراچی تشریف لائے، اسی ادارے دارالتبلیغ میں میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا صاحب میں یہاں مدرسہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا بس مدرسہ پڑھا کافی ہے، بس ابھی ایران جاؤ پڑھنے کے لیے۔ عالم کے گھرانے سے تمہارا تعلق ہے، جاؤ جا کر اس کو اپناؤ، اسے قبول کرو۔ تو مدرسہ رسالت قم میں جواد ہادی صاحب قبلہ اس کے انچارج تھے۔ راجہ ناصر صاحب کی کمرے میں 3-4 سال میں اور یہ ایک ہی کمرے میں رہے، اور مجھ سے بہت سینئر ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، میرے استاد بھی ہوتے ہیں۔ مولانا سجاد رضا دہلوی کو قیادت سے خاص لگاؤ رہا۔ بعد میں آنے والے قائدین بھی پہلے قائد ملت جعفریہ کے خانوادے کو نہیں بھولے۔ لیکن سلام ہو قائد شہید پر، عارف الحسینی پر، کہ جس نے پارا چنار کی پہاڑیوں سے نکل کر کراچی کا سفر کیا، اور کراچی پہنچ کر اس کو سب سے زیادہ جو تلاش تھی وہ سید محمد دہلوی کے خانوادے کی تھی۔ کہاں ہے سید محمد دہلوی کا خانوادہ؟ قائد شہید سے بالمشافہ ملاقات ہوئی، کیونکہ میں بچہ تھا، والد میرے اس وقت موجود تھے، تو والد اس وقت ان کے ساتھ بہت گرم جوشی سے ان کی ملاقات ہوئی، بہت انہوں نے احترام دیا، مختلف امور پر بات چیت ہوئی، اور مختلف قومیات کے جو لوگ اس وقت کراچی میں سرکردہ تھے، میرے والد نے ان سے ملاقات کا ایک پروگرام بنایا۔ ہمارا گھر کیونکہ فردوس کالونی میں تھا، ناظم آباد فردوس کالونی میں، اللہ کا شکر، ہزار شکر کہ ہم قائد ملت جعفریہ آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب نے جس وقت قیادت سنبھالی، تو پہلا دورہ جس وقت ان کا کراچی کا تھا، اس وقت وہ ہمارے گھر تشریف لائے اور قومیات کے بہت سے لوگوں سے ملاقات کری، اور بہت گرم جوشی کے ساتھ ان کا ایک تاریخی استقبال ہوا۔ علامہ سید محمد دہلوی 20 اگست 1971 کو کراچی میں انتقال کر گئے اور اپنے شہر کے آرام باغ قبرستان میں ابدی نیند سو گئے۔ آخر وقت میں بالکل کمزور ہو گئے تھے، اتنا زیادہ کمزور ہو گئے تھے کہ بالکل جسے کہا جاتا ہے کہ بالکل ڈھانچے کی طرح سے۔ جمعہ کا دن تھا، اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی ہے تو انہوں نے چھوٹی مرحومہ سے پوچھا کہ بیٹی حمیدہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے؟ کہتے بس تم مجھے سیدھا لٹا دو۔ کہتے ہیں بس وہ سیدھا لٹایا انہیں، پوری وہ اذان سنتے رہے، دہراتے رہے، اور اسی میں خالق حقیقی سے جان لی۔ پوری دنیا سے بڑے بڑے لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کہ دونوں طرف بڑے بڑے بانس باندھے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کاندھا دینے کی اس میں شرکت کر سکیں، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو کاندھا دیا جائے۔ تدفین کے لیے پوچھا جاتا تھا کہ آپ قائد ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں، کہیں آپ کا بڑا اسپیشلی طور پر آپ کی کوئی قبر بنائی جائے، تو ہمیشہ سختی سے منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں،
مجھے عام لوگوں کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا جائے اور مجھے کسی خاص مقام نہیں چاہیے۔ شیعہ مطالبات کمیٹی کے صدر علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد نائب صدر جسٹس جمیل حسین رضوی نے ان کی جدوجہد کو جاری رکھا۔ سید جمیل حسین رضوی سے میرا رشتہ یہ ہے کہ وہ میرے نانا تھے۔ ان کا کیریئر ایک لائر کے حیثیت سے شروع ہوا تھا، یعنی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہ جو گجرات میں ذمہ دارہ اسکول گجرات، جو بعد میں کالج بنا اور اب یونیورسٹی بن گیا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور، پھر علی گڑھ سے بی اے اور LLB کیا، اور پریکٹس انہوں نے پٹیالہ اسٹیٹ میں جو ہے شروع کی، کیونکہ فیملی وہیں رہتی تھی۔ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا سامانہ، جہاں بہت سے سادات جو تھے وہاں رہتے تھے سامانہ کے اندر۔ جو یہ سادات سامانہ جو ہے 1947 میں تقریباً تمام کے تمام پاکستان آئے، درمیان میں شہید بھی ہوئے راستے میں، لیکن یہ کہ جو بچ گئے وہ سب پاکستان آ گئے۔ تو اب وہاں اس فیملی کا بندہ تو کوئی نہیں، البتہ اس فیملی کی قبریں وہاں ابھی تک موجود ہیں اس علاقے کے اندر، ہندوستان کے اندر۔ جہاں تک شیعہ مطالبات کمیٹی کا تعلق ہے، اس سے ان کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعارف سید محمد دہلوی صاحب سے تھا، تو ان کے اصرار کرنے پر ان کے ساتھ شامل ہوئے، ان کے ساتھ کام کیا۔ جب علامہ سید محمد دہلوی صاحب وفات پا گئے تو وہ صدر بنے خود، اور جب تک زندہ رہے صدر چلتے رہے شیعہ مطالبات کمیٹی کے۔ جسٹس جمیل صاحب ایک تو پرانے مطلب پاکستان بننے سے پہلے جو نواب خاندانوں میں سے تھے، جاگیردار، پیسے والے، اسی لیے ہائی کورٹ کے سامنے انہی کی بڑی کوٹھی تھی، یہ لاہور ہائی کورٹ کے، تو جہاں ساری میٹنگیں انہی کے گھر پہ ہوتی تھیں، ان کی کوٹھی پہ ہوتی تھیں، تو ایک مطلب معزز شخصیت میں، اور پھر اسی عدلیہ کے حوالے سے ان کا ایک نام تھا۔ جسٹس جمیل حسین رضوی تحریک پاکستان کے رہنما اور ممتاز قانون دان بھی تھے۔ سیاست اور عدالت کے میدان میں انہوں نے متحرک زندگی گزاری۔ آزادی سے پہلے بھی وہ ایکٹیو تھے مسلم لیگ کے اندر، اور انہیں جو ہے 47 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت ان کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کے ایک دوست، سکھ دوست نے، جو پولیس کے سینئر افسر تھے، ان کو یہ خبر پہلے بتا دی کہ اس نے یہ کہا کہ آپ میرے پرانے دوست ہیں اور آپ آج رات 12 بجے سے تک اس پٹیالہ اسٹیٹ کی سرحد سے باہر نکل جائیں، کیونکہ آپ کا یہ آرڈر اپروو ہو گیا ہے لیکن ابھی تک یہاں پہنچا نہیں ہے، پہنچے گا صبح، اور اس سے پہلے آپ نکل جائیں یہاں سے۔ تو وہ ایک اپنے دوست اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں، جو ان کے پاس ایک گاڑی تھی، اس گاڑی میں وہ رات کو نکلے ہیں، اور بلکہ کچھ پیدل گئے، کچھ گاڑی میں گئے، اور اس کے بعد وہ اور جگہ سے ہوتے ہوئے 1 ہفتے کے بعد وہ لاہور پہنچے، اور لاہور میں پھر ریڈیو پاکستان نے یہ اناؤنسمنٹ کی، پاکستان بن چکا تھا، کہ یہ اپنے یہ نہیں کہا کہ یہ خیریت سے یہاں پہنچ گئے ہیں، بلکہ صرف جو اناؤنسمنٹ تھی وہ اتنی تھی کہ یہ اپنے کیس کے سلسلے میں لاہور آئے ہوئے تھے، جیسے مصروفیت ختم ہوگی یہ واپس چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تھا، لیکن ظاہر ہے پھر لاہور میں رہے، یہاں انہوں نے پریکٹس شروع کی لاہور ہائی کورٹ میں ایز اے وکیل، اور پھر وہ جو تھے 1958 میں مارشل لاء لگنے کے کوئی 1-1.5 مہینے کے بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل مقرر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ 1951 میں منڈی بہاؤالدین سے پنجاب اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوئے۔ جب 1 یونٹ بنا تو وہ پھر ویسٹ پاکستان اسمبلی کے ممبر ہو گئے، اور ویسٹ پاکستان اسمبلی کی ممبر کی حیثیت سے 1956 سے 57 تک وہ ڈاکٹر خان صاحب کی جو ویسٹ پاکستان کی حکومت تھی اس میں وہ لاء اور ریہیبلیٹیشن کے منسٹر بنے۔
پھر 58 مارشل لا لگنے کے بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل ویسٹ پاکستان اپوائنٹ ہوئے، اور 1960 میں وہ ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں 1 یونٹ تھا، 1 یونٹ کی وجہ سے صرف 2 ہائی کورٹ تھے، ایک ویسٹ پاکستان کا ہائی کورٹ، ایک ایسٹ پاکستان کا ہائی کورٹ، اور وہ ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے جج تھے، اور اس وقت صرف 16 ججز ہوا کرتے تھے پورے ویسٹ پاکستان کے لیے ہائی کورٹ۔ جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ صرف سپریم کورٹ میں پریکٹس کی۔ جسٹس جمیل حسین رضوی ایک بڑے خاندان کے سربراہ تھے، بڑے تھے۔ آپ نے بڑی شائستہ سیاست کی، مسلم لیگ کی سیاست بھی کی، جو قائد اعظم کی ساتھیوں میں سے تھے، اور ان کو بڑا عبور تھا پنجاب کی سیاست پر۔ میرے والد کے وہ جمیل حسین رضوی صاحب کولیگ رہے اسمبلی میں، وہ دونوں ایم ایل ایز رہے، ممبرز آف دی لیجسلیٹو اسمبلی اس کو کہا جاتا تھا۔ قائد ملت جعفری علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے شیعہ مطالبات کمیٹی کے صدر جسٹس جمیل حسین رضوی کی قیادت میں لاہور، راولپنڈی اور دیگر کئی مقامات پر احتجاجی جلسے اور دھرنے منعقد ہوئے۔ جسٹس جمیل رضوی صاحب سے بھی میری کافی ملاقاتیں رہیں، مظفر علی شمسی صاحب سے بھی میری ملاقاتیں رہیں اس دور میں۔ جسٹس جمیل حسین رضوی صاحب کہ وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے یہاں پر لچک لینی چاہیے یا مجھے کچھ لے دے کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے، نہیں، وہ فیصلہ کن بات کرتے تھے۔ جسٹس جمیل حسین رضوی نے متحدہ ہندوستان کی انجمن وظیفہ سادات و مومنین کو پاکستان میں بھی جاری رکھا، جو آج بھی طلبہ و طالبات کی تعلیمی معاونت کر رہی ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران وہ قومی کاموں میں منسلک رہے۔ جو لوگ ہندوستان سے واپس آئے تھے یہاں پہ پاکستان میں، انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ انجمن وظیفہ سادات و مومنین قائم کی، جس میں بنیادی طور پر کچھ لوگ کراچی کے، کچھ لوگ لاہور کے شامل ہوئے۔ مولانا حافظ کفایت حسین کی اس زمانے میں کافی انفلوئنس تھا، تو انہوں نے بھی انجمن کے لیے اس زمانے میں 48-49 میں جو ہے کام کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ انجمن سے اس وقت سے 1948-49 آپ کہہ لیجئے سے اپنی وفات تک وہ انجمن وظیفہ سادات کے ساتھ کام کرتے رہے مختلف حیثیتوں میں۔ شیعہ مطالبات کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے جسٹس جمیل حسین رضوی نے ذوالفقار علی بھٹو سے علیحدہ شیعہ دینیات کو تسلیم کروایا۔ شیعہ طلبہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بھی اس مطالبے میں شامل ہو گئی۔ ایوب خان کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوا۔ سید محمد صاحب قبلہ دہلوی تعالی اللہ مقامہ نے ملک گیر دورے کیے اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ان کا یہ مطالبہ۔ پھر مارشاء اللہ لگ گیا اور یہ کام رک گیا۔ جمہوریت دوبارہ آئی، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی، تو پھر اس مطالبے کو مہمیز ملا اور یہ کام دوبارہ شروع ہوا۔ بالآخر حکومت کو ماننا پڑا کہ ہر فقہ کے مطابق اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے فقہ کی تعلیم دے، فقہ کے مطابق اسلامیات پڑھائے، چونکہ آئین بن چکا تھا اور آئین میں بنیادی حقوق میں یہ ہمارا حق تسلیم کیا گیا تھا۔ ایک اور تیسرا کنونشن ہوا 72 میں ہوا لیاقت باغ میں، اور لیاقت باغ سے پہلا جلوس ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور پنڈی کی تاریخ میں کہ جس نے کینٹ میں داخل ہوا اور کراس کیا، اور یہ جلوس جو تھا لیاقت باغ سے نکلتا ہوا کچہری سے ہوتا ہوا، اس وقت پریزیڈنسی ہوتی تھی گولف کلب کے پیچھے، وہاں جا کے اس کو حکومت نے روکا، اور وہاں 3 دن ہمارے یہ جو اجتماع وہیں رہا، اور اس کو حکومت نے روکا، اور اس میں ملاقات ہوئی بھٹو سے۔ اس زمانے میں بھٹو جو تھا وہ صدر پاکستان تھا۔ جسٹس جمیل حسین رضوی صاحب کے ساتھ جو تھے وہ علامہ ابن حسن جارچوی صاحب بھی تھے، اور علامہ ابن حسن جارچوی صاحب بھی سیاسی آدمی تھے، تو وہ بھٹو کو ملنے گئے، تو بھٹو کے پی اے نے ان کو گروپ کو بٹھا لیا اور کہا کہ صدر مصروف ہیں۔ تو یہ تاریخی جملہ وہاں کا ہے جو بعد میں بڑا مشہور ہوا ہے، بھٹو سے کہو کہ جارچوی آیا ہے، اگر چلا گیا
تو تو کبھی بھی مجھ سے نہیں مل سکے گا. تو اس کے بعد پھر وہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر جو تھی وہ ہماری دینیات مطالبہ تھا اس پر حکومت نے پیش رفت کی. مرتضیٰ حسین صاحب نے کہا کہ وہ میٹنگ بدائی ہے شیعہ زحماء کی اور شیعہ علماء کی. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. ہمارا جو وفد ہے ISO کا اس میں مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی اور میرے ساتھ جو ہے جنرل سیکرٹری شیخ نواز صدری صاحب جو ہیں وہ ہم اسلام آباد چلے گئے. تو وہاں پہ ڈاکٹر اجمل کی غالباً وہاں کوٹھی تھی تو وہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے اور جسٹس جمیل حسین رضوی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس میں روح روان تھے اس تحریک کے. تو ہم سب جو ہیں مولانا مرتضیٰ حسین صاحب نے ہمارا تعارف کروایا. وہ ISO کا لاہور سے باہر پہلا شیعہ زحماء اور شیعہ علماء کرام کے ساتھ تعارف تھا. پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے وزیر تعلیم کا. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے پیغام دیا. وزیر تعلیم صاحب جو ہیں وہ اپنا قومی اسمبلی کے اجلاس میں مصروف ہیں. انہوں نے آنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں آ سکتے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ سب کے جو ہے جو ویوز ہیں وہ میں لکھ دوں. تو سب زحماء نے اپنی اپنا جو تھی باتیں بتائیں. تو جب ہماری باری آئی تو میں نے کہا کہ ہم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے وفد ہیں. پھر ہم پورے ملک میں طلباء کو کال دیں گے کہ وہ جو ہے آ کے دھرنا دیں, گھیراؤ کریں آپ کا, اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے عالم دین کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا. تھریٹ کیا حکومت کو. تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ نہیں میں ابھی دوبارہ ان سے بات کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہیں وہ یہ وفد بہت غصے میں ہے. اس نے پھر جا کے بات کی. تو اب یقین کریں کہ اگلے 5 منٹ میں وہ وزیر تعلیم صاحب حفیظ پیرزادہ صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے اپنے PA کو ڈکٹیشن دی اور کہا کہ جی اس مقصد کے لیے کون سی کمیٹی آپ کی طرف سے ہوگی. ایک کمیٹی حکومت کی طرف سے ہوگی اور وہ جو ہے اس دینیات کے مسئلے کو حل کرے گی. شیعہ اور سنی طلبہ و طالبات کی علیحدہ دینیات کے لیے دونوں مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل نصاب کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے مشترکہ حصہ اور علیحدہ حصوں پر مشتمل دینیات کے نصاب کا کام مکمل کیا. قبلہ علامہ مرزا یوسف حسین صاحب اللہ مقام شریف کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور معاملات آگے بڑھے. بالآخر حکومت کو ایک کمیٹی تشکیل دینا پڑی اور اس میں شیعہ سنی بڑے بڑے علماء کا ایک کیریکولم ونگ میں کے انڈر کمیٹی بنائی گئی جس نے بالآخر 1974 کے اختتام پر ایک کتاب ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے, متفق ہو گئے اور الحمدللہ کہ وہ کتاب چھپی جس میں شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق تقریباً تمام بنیادی فقہی مسائل پڑھائے گئے, لکھے ہیں. کلمہ اس میں اگرچہ پورا نہیں لکھا ہے لیکن ساتھ نوٹ ہے کہ رہنمائی اساتذہ میں یہ اس کی تفصیل ہے, آپ اپنے استاد سے رہنمائی حاصل کریں. رہنمائی اساتذہ میں پورا کلمہ ہے اور اس کی پوری توجیہ بھی ہے. اسلامیات میں 3 حصے, ایک مشترک جو شیعہ سنی دونوں کے لیے ہے, اس کے بعد ایک حصہ ہے جو شیعہ فقہ جعفری کے مطابق ہے اور اس میں تمام ہمارے فقہی مسائل کا تذکرہ ہے, عقائد کا تذکرہ ہے جس میں توحید, اصول دین, فروع دین. سیرت کے حصے میں ازواج میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ہمارے 12 اماموں کا تذکرہ ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ سنی طلبہ کے لیے. سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, اصحاب کرام کا ذکر, خلفائے راشدین کا ذکر, عشرہ مبشرہ کا ذکر اور اہل بیت میں حسنین کریمین کا ذکر شامل ہے. 1976 کا امتحان علیحدہ دینیات کے نظام کے تحت منعقد ہوا. کچھ زعماء ملت کا خیال ہے کہ علیحدہ شیعہ دینیات کا تجربہ مفید ثابت نہ ہوا. بہت سے لوگ تو اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ یا تو دینیات نہ پڑھائیں, چھوڑ دیں پیرنٹس کے اوپر, لیکن اگر اسکول میں پڑھانی ہے تو شیعہ بچوں کو شیعہ حوالے سے شیعہ دینیات پڑھانی چاہیے. تو یہی وہ تحریک تھی جس سید محمد دہلوی نے چلایا. سید محمد دہلوی صاحب بھی ایک بڑے جاندار, ایک متحرک اور ایک ذمہ دار عالم دین تھے, اور انہوں نے شیعہ دینات کا مطالبہ جو اس وقت کے کہہ لیجیے کہ فہمیدہ افراد نے ایک اپنا ایک ارادہ بنایا. وہ الگ بات ہے کہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ شیعہ دیانات کا مطالبہ شیعہ قوم کے مفاد میں نہیں رہا بلکہ نقصان ہوا. ایک تجویز یہ چلی کہ یہ پاکستان میں فرقہ وارانہ بنیاد پر دینیات نہ بنائی جائے,
تو متفقہ دینیات بنائی جائے جہاں دونوں عقائد کے مطابق ہو، جو مشترکات ہیں اس پر مشتمل ہو۔ لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے ہمارے جو مزاج تھا نا تشیع کا وہ اس پر نہیں ہوا کہ جی ہم مشترکہ دینیات کو لے کر آگے چلیں، تو کچھ اختلافات لگتا تھا کہ سامنے آ گئے۔ فائدہ یہ ہوا کہ حکومت نے رول پاس کیے اور فیڈرل سکولز میں ہر جگہ پر ایک شیعہ استاد کی جو پوزیشن تھی نا وہ انہوں نے مختص کر دی۔ اب کیونکہ ہماری قوم کی جو تھی پلاننگ وہ نہیں تھی، لہذا اسکولوں میں شیعہ استاد مہیا نہ ہو سکے۔ شروع میں تو جب قائد اعظم علیہ رحمہ نے اپنے جب آغاز کیا تھا تو ایک کمیشن بنا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی جو سفارشات تھیں ان پہ ظاہراً کوئی اتنا خاص عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور پھر زیادہ جو کام ہوا وہ 1959 میں 1959 میں جو ہے شریف کمیشن نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ہمارے علماء کے ذہن میں ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بچے ہمارے جا کے وہاں وہ اس نظریے کو اپنا لیں جو وہاں پہ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جائز ایک مسئلہ تھا، ایک جائز پریشانی تھی، اس کا جواز تھا اور اس کا مطالبہ بھی ضروری تھا، لیکن اس کو کیسے ایڈریس کیا گیا یہ ایک ایشو ہے کہ اس کو ایڈریس کیا گیا کہ تو اس کے نتیجے میں کیا ہمیں آج اس کا کیا نتیجہ مل رہا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اس زمانے میں وہ بظاہر ایک اچھا اقدام تھا، مناسب اقدام تھا، ضروری اقدام تھا، کیونکہ اب طے یہ ہوا ہے کہ ایک نصاب ہو، کامن ایشوز پہ ہو، یعنی ایک ایسا جس میں عقائد بھی جو بنیادی عقائد جو تمام مسلمانوں کے ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، اس کے اوپر جن پہ کنسنسس ہے اس پہ بحث ہو۔ اخلاقی اقدار تو ظاہر ہے مشترک ہوتی ہیں، اصل جو ایشو ہوتا ہے احکام پہ کے مسئلے میں ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سنی نماز یہ ہے، شیعہ نماز یہ ہے، آپ دونوں پڑھا دیں، میری رائے میں کیا حرج ہے۔ جیسا جمیل حسین رضوی 24 اگست 1981 کو انتقال کر گئے اور لاہور میں آسودہ خاک ہوئے۔ بیماری تو انہیں ہارٹ کی پہلے سے تھی، پھر 24 اگست 1981 کو وہ جو ہے وفات پا گئے، دار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کو لاہور میں فردوسیہ قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب نے ذمہ داری سنبھالی اور ان کا بھی بڑا احترام تھا کمیونٹی میں، کیونکہ وہ پہلے سے منسلک تھے، یعنی کوئی وہ نئی آمد نہیں تھی، وہ پہلے سے اس کے بڑے اہم سینئر ممبران میں سے تھے شیعہ مطالبات کمیٹی کے۔ تو پھر وہ اصل ذمہ داری پھر ان کے کندھوں پہ آ گئی اور وہ کام کرتے رہے۔